الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم یا ربی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعة لكل حول من الأحوال مقتحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سب دوست با آواز بلند نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو واقعہ کربلا ہے، میں نے آپ کے سامنے مکمل بیان کیا ہے، اور جہاں تک بیان کیا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں اپنے سب ساتھی، اپنے بھانجے بھتیجے، اہل بیت کے لوگ سب قربان کر دیے۔ یہ جو واقعہ ہے یہ ہمارے لیے ایک سبق انمول ہے۔ دیکھو اس دین کی خاطر صحابہ کرام نے اور اہل بیت نے کس طرح خون بہایا، کس طرح اپنی جان کی قربانیاں دی ہیں،
میں نے آپ کے سامنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بیان کرنی ہے۔ 9 محرم الحرام کو میں نے آپ کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سارے ساتھی اور اہل بیت کے سب لوگ اللہ رب العزت کے راستے پر قربان ہو گئے، اور اب صرف امام زین العابدین جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، جو بیمار ہیں، جسے آج بھی دوسرے لوگ بیمار کربلا بھی کہتے ہیں، کہ یہ اس وقت بیمار تھے، بیماری کی حالت میں تھے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خود تیاری کی، جنگ کی، تو یہ بیٹے تھے، بیمار تھے۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ ابا جان، میرے ہوتے ہوئے آپ جنگ پر نہیں جائیں، میں جنگ پر جاتا ہوں۔ تو حضرت امام حسین نے فرمایا بیٹا تم بیمار ہو، بیماری کی حالت میں کس طرح جاؤ گے، لہٰذا میں خود جاتا ہوں، آپ یہاں اہل بیت کی جو عورتیں ہیں ان کے پاس رہیں۔ اب میں نے آپ کے سامنے حضرت امام حسین کا یہ واقعہ بیان کرنا ہے، جب انہوں نے تیاری کر کے اپنے خیمے سے نکلنے لگے۔ توجہ کرنا، غور کرنا، بچے لوگوں نے شرارت نہیں کرنی، چپ کر کے بیٹھنا ہے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کروں اللہ پاک مجھے اور آپ کو سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین کا پاک قرآن بیان کرتا ہے، خالق کائنات فرماتے ہیں، فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرمایا جب انسان پر مصیبت آتی ہے تو انسان صبر کرے اور یہ کہے کہ میں بھی جو کچھ ہوں اللہ کا ہی بندہ ہوں، اللہ پاک ہم کو جیسے آزما سکتے ہیں صبر کرنا چاہیے۔ جب بھی کسی کا کوئی پیارا دنیا سے چلا جائے، یہ باتیں توجہ سے سننا ذرا، جب کوئی پیارا دنیا سے چلا جائے، جب ان کے جانے کی خبر ملے تو رونا نہیں بلکہ کیا کرنا ہے، زبان حال سے یہ پڑھنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس طرح عام لوگ نہیں جب اعلان بھی کرتے ہیں نا بھی فلاں آدمی فوت ہو گیا، جب اعلان کے اینڈ پہ وہ یہ پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور جو سننے والے ہوں جب کوئی ایسی خبر سنے تو یہی پڑھا کریں۔ یہ نہیں ہے کہ جب کوئی ایسی خبر سنی کوئی پیارا دنیا سے چلا گیا تو رونا شروع کر لیا، بال نوچنے شروع کر لے عورتوں نے، اس طرح نہیں ہے، بلکہ حضرت امام حسین نے صبر کا حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب تیاری کی، گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ جب گھوڑے پر سوار ہوئے تو ان کی جو بہن تھی جس کا نام بی بی زینب تھا، اس نے گھوڑے کی لگام پکڑ کے کہا کہ بھائی جان، نہ تو اب ہمارے پاس بھائی حسن ہے، نہ میرا بابا علی ہے، نہ میری ماں فاطمہ ہے، صرف ایک ہی تھے آپ، جو آپ بھی ہمیں جدائیاں دے کے جا رہے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میری بہنا، ہماری جو والدہ تھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے پردہ کر کے دکھایا، لہذا آپ نے بھی پردہ کرنا ہے، واہ ویلا نہیں کرنا، صبر کرنا ہے۔
جب میری لاش آئے، جب میرا لاشا کٹا ہوا آئے، تب بھی آپ نے بال نہیں نوچنے، چہرے پر تھپیڑے نہیں مارنے، بلکہ صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے اور پردہ بھی کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ بی بی زینب فرماتی ہیں بھائی جان آپ پریشان نہ ہوں، آپ اللہ کے راستے پر چلے جائیں۔ جب جب میرے بھائی کی اس جرت کا تذکرہ کیا جائے گا، تب تب ساتھ ہی ان کی بہن زینب کے پردے کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا ذرا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تیاری کر کے جب میدان میں آ گئے، میدان میں آ گئے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حجت کے لیے آخری بیان فرمایا ان کے سامنے۔ جب یہ آخری خطبہ دیا، اتنا دردناک خطبہ تھا کہ ان کو امام حسین بتا رہے ہیں دیکھو آپ کے سامنے اگر آپ نے میرے ساتھ بغاوت کی، اگر آپ نے مجھے شہید کر دیا تو آپ سب جہنم میں چلے جائیں گے۔ سب یہ خطبہ حضرت امام حسین نے ان کے سامنے بیان کیا۔ کوفی خطبہ بھی سن رہے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو بھی آ رہے تھے، مگر ان کا نظریہ یہ تھا کہ اگر ہم آپ کے ساتھ مل گئے تو ہماری جائیداد، ہماری جو زمین گھر بار سب پر قبضہ ابن زیاد کر لے گا، لہٰذا ہم انہی کے ساتھ رہیں گے۔ اتنی دیر میں حر بن یزید ایک آدمی تھا جو جرت مند تھا، وہ قافلے کے درمیان میں کھڑا ہوا ہے، دوسرا قافلہ پیچھے ہٹ گیا، وہ درمیان میں کھڑا ہوا ہے، اتنا پریشان ہے، پریشانی کے عالم میں کھڑا ہوا ہے۔ تو ادھر ابن سعد نے آدمی بھیجا کہ حر کو کیا ہو گیا، وہ اتنا کڑیل نوجوان ہے پر پریشان کیوں ہے، وجہ کیا ہے؟ جب حر سے پوچھا تو حر بن یزید نے کہا کہ میں یہاں کھڑا ہوں، ادھر مجھے جنت کی بہاریں نظر آتی ہیں، ادھر مجھے جنت کی حوریں نظر آتی ہیں، اس سائیڈ پہ مجھے جہنم کے انگارے نظر آتے ہیں، میں یہاں کھڑا سوچ رہا ہوں کہ میں جنت کی طرف جاؤں یا میں جہنم کے انگاروں کی طرف جاؤں، لہٰذا میرا دل کرتا ہے کہ میں جنت کی طرف چلا جاؤں۔ ہر ایک آدمی کا دل کرتا ہے نا وہ جنت کی طرف جائے، لیکن ان کے دل سخت ہو چکے تھے۔ وجہ کیا تھا کہ ان کے دماغ دل پر دولت کا پردہ آ چکا تھا۔ جب انسان کے سامنے دولت آتی ہے نا، دولت، پیسہ، لکشمی آتی ہے، اس وقت اس کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، پھر نہیں وہ دیکھتا حلال حرام، سیدھی راہ الٹی راہ، بس وہ چلتا رہتا ہے پیسے کی خاطر۔ لیکن جس کو اللہ رب العزت ہدایت دیں وہ تو ہدایت کے رستے پر آ جاتے ہیں۔ حر بن یزید حضرت امام حسین کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے کہ امام حسین جی اگر میں اب آپ کے پاس آ جاؤں تو کیا اللہ پاک میری پچھلی ساری غلطیاں معاف فرما دیں گے؟ حضرت امام حسین نے فرمایا ہاں ہاں، اگر آپ اب بھی اس راستے پر آ گئے، اگر اب بھی آپ اس راستے پر آ گئے تو اللہ پاک آپ کی پچھلی ساریاں غلطیوں کو معاف کر دیں گے۔ حر بن یزید مسلمانوں کے پاس آیا، اپنے ہی ساتھیوں کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ شہید ہو گیا، شہید ہو کے جنت میں لے کے چلا گیا۔ اللہ
اللہ اکبر اللہ۔ ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تیاری کر کے جنگ کے لیے تشریف لے آئے۔ جب یہاں آئے تو کوفیوں کو یہ پتا تھا کہ 3 دن اور 3 راتیں گزر گئی، حضرت امام حسین نے پانی کا گھونٹ تک نہیں پیا، لہذا ان کو یہ پتا تھا کہ حضرت امام حسین کب تک لڑیں گے، آخر تھک جائیں گے، پیاس کی شدت ان کو پریشان کرے گی، آخر تھک جائیں گے۔ اور ان کوفیوں کو یہ بھی پتا تھا کہ حضرت امام حسین کے پیچھے اور کوئی بھی آدمی باقی نہیں رہا، سب کے سب شہید ہو گئے۔ جب انسان کو پتا ہونا کہ ایک ہی آدمی ہے اور یہ 3 دن کا پیاسا ہے، پھر ان کو جذبہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں میں یوں کر دوں گا، میں ختم کر دوں گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ لیکن اللہ رب العزت کی جب مدد ہوتی ہے، یہ علی شیر خدا کا لگتے جگر تھا۔ اللہ اکبر اللہ۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں آئے، ادھر سے ایک بہادر آیا جو اپنی بہادری کا اعلان کرتا ہوا آیا۔ اس نے حضرت امام حسین پر وار کیا۔ حضرت امام حسین نے ان کے وار کو روکا۔ جب ان پر تلوار چلائی تو حضرت امام حسین نے مولی کی طرح ان کی گردن اڑا دی۔ اللہ اکبر اللہ۔ توجہ کرنا، بات کو مختصر کریں۔ حضرت امام حسین جنگ کرتے رہے، ان کافروں کو واصل جہنم کرتے چلے گئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ادھر پیاس کی شدت ہے، پیاس کی شدت ہے۔ ان سب نے کہا کہ آخر کب تک حضرت امام حسین لڑیں گے، ہمارا ایک ایک نوجوان چلتا جائے گا، آخر حضرت امام حسین تھک کے بیٹھ جائیں گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ توجہ کرنا ذرا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کافروں کی فوج میں گھوڑا دوڑا دیا۔ مفسرین لکھتے ہیں اس طرح معلوم ہوتا تھا جس طرح بکریوں کے اندر شیر آ جاتا ہے، آگے لگ کے بکریاں بھاگ جاتی ہیں، کافروں کی فوج اس طرح بھاگ رہی تھی۔ حضرت امام حسین کا گھوڑا ان کی فوج میں جا رہا تھا، جہاں سے جاتے ان کی گردنیں اڑاتے جاتے تھے۔ اللہ اکبر اللہ۔ توجہ کرنا۔ لیکن ادھر پیاس کی شدت سے نڈھال ہو چکے تھے۔ حضرت امام حسین چلتے چلتے نہر فراق پر تشریف لے آئے۔ ادھر سے ابن سعد نے کہا، شمس سے کہا کہ اگر حضرت امام حسین نے ایک گھونٹ بھی پانی کا پی لیا تو ہمارا ایک بھی آدمی باقی نہیں بچے گا، سب کو ختم کر دیں گے۔ یہ ان کو بھی پتا تھا جرت کا کہ اگر ایک گھونٹ پانی کا پی لیا نا تو پھر ہماری خیر نہیں، پھر ہم سب کو ختم کر دیں گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ توجہ کرنا ذرا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح چلو میں پانی بھرا، ایک بدبخت نے ادھر سے تیر مارا جو حضرت امام حسین کے دندان مبارک پر لگا۔ دندان مبارک سے جب خون نکلا تو چلو خون سے بھر گیا۔ حضرت امام حسین نے اس چلو کو پھینک دیا، پھر کافروں کی طرف دوڑ پڑے، پانی نہیں پینے دیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ توجہ کرنا ذرا۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ لڑتے چلے گئے۔ ادھر کافروں نے یہ مشورہ کیا کہ اگر اسی طرح ایک ایک آدمی ہمارا میدان میں جاتا گیا تو یہ ہمارے سارے آدمیوں کو ختم کر دیں گے، جب تلوار کا وار کریں گے تو ہم ان کے پاس جائیں گے تو وہ ہمیں تلوار مار کے ختم کر دیں گے۔ اس وقت یہ گن وغیرہ نہیں تھی، پسٹل وغیرہ نہیں تھی، یا تو تیر ہوتا تھا یا تلوار یا نیزہ وغیرہ، اس طرح کی لڑائی ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم تلوار کا وار کرنے کے لیے پاس جاتے ہیں تو وہ ہماری گردن اڑا دیتے ہیں، لہٰذا کوئی اس طرح کی چال بازی کریں کہ ہم ان کو دور سے ہی ختم کر دیں۔
اللہ اکبر۔ اللہ کافر ہمیشہ سے چال بازی میں رہتا ہے، چھپ کے وار کرتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چاروں طرف انہوں نے تیروں کی بارش کر دی، چاروں طرف تیر برسائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا ذرا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے پر بھی اتنے تیر لگے کہ چلا نہ گیا۔ حضرت امام حسین بھی ایک جگہ پر کھڑے ہو گئے، اب چلا نہیں جاتا، پھر بھی ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک پیشانی پر تیر لگا، ابھی وہ تیر نکال ہی رہے تھے کہ ایک گردن میں آ کے تیر لگ گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اسی کشمکش میں ابھی وہ تیر نکال رہے تھے کہ ایک پیچھے سے آیا، اس نے نیزے کا وار کیا، نیزے کا وار کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر گر گئے، زمین پر بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ جب زمین پر گرے ادھر سے پھر اور بدبخت آیا، اس نے تلوار کا بھی وار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا ذرا، جب اس نے تلوار کا وار کیا، تلوار کا وار ہوا ہے، ابھی تک حضرت امام حسین شہید نہیں ہوئے، شہید نہیں ہوئے، نیچے لیٹے ہوئے۔ بعض کہتے ہیں سجدے کی حالت میں تھے، بعض کہتے ہیں ویسے ہی نیچے گر گئے تھے، اس میں اختلاف ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا ذرا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر گرے ہوئے تھے تو سنان بن انس نے خولی بن یزید سے کہا کہ جا کے حضرت امام حسین کی گردن اڑا دے، جا کے شہید کر دے۔ تو خولی بن یزید جب حضرت امام حسین کے پاس آیا تو دہشت اتنی تھی، پاس آ کے کھڑا ہو گیا، مگر اتنی جرت نہ ہوئی کہ میں گردن پر وار کر دوں، وہاں کھڑا ہو کے کانپنا شروع کر دیا۔ اتنی جرت تھی، زمین پر لیٹے ہوئے پھر بھی جرت نہ ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا ذرا، ادھر سنان بن انس نے آواز ماری، او خولی بن یزید تجھے کیا ہو گیا؟ کیا تیرا ہاتھ شل ہو گیا یا تجھے فالج ہو گیا؟ وجہ کیا ہے؟ آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ لہٰذا وہ سنان بن انس آگے بڑھا، اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن پر تلوار کا وار کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا ذرا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا جس نے شہادت کا جام پی لیا، جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ حضرت امام حسین شہید ہو گئے۔ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے نا، جتنی بھی دشمنی ہو وہاں دشمنی ختم ہو جاتی، لیکن ان بدبختوں نے یہی نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے، ان بدبختوں نے حضرت امام حسین کے جو خیمے تھے وہاں کا مال لوٹنا شروع کر دیا، مال لوٹ لیا۔ حضرت امام حسین جو اہل بیت کی عورتیں تھیں وہ ایک سائیڈ پر چلی گئی، جن میں صرف ایک مرد تھا جس کا نام امام زین العابدین تھا، جو بیمار تھا، جسے آج بھی شیعہ لوگ بیمار کربلا کہتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا ذرا، ان باغیوں نے مال بھی لوٹ لیا اور جو کٹے پھٹے لاشیں پڑے تھے ان لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑانے شروع کر دیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا ذرا،
پھر اس کے بعد کیا کیا، جو ان قافلے والوں کے سر تھے یا ان کا مال تھا جو ان کے پاس تھا، وہ انہوں نے آپس میں تقسیم کر لیا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو سر تھا وہ خولی بن یزید ایک آدمی تھا، اس نے اپنے پاس رکھ لیا۔ انہوں کے جو سر تھے وہ تقسیم کر دیے لوگوں میں، دھڑ وہیں پڑے ہوئے ہیں، سر تقسیم کر دیے۔ تو امام حسین کا جو سر تھا وہ خولی بن یزید کے پاس آیا، اس نے اپنے پاس لیا۔ پھر کربلا سے کوفے میں جا رہے ہیں۔ یہ جو قافلہ ہے، زین العابدین بھی ساتھ ہے، اہل بیت کی عورتیں بھی ہیں، یہ سب، اور دوسرا ان کافروں کا قافلہ۔ اب یہ کربلا سے وہاں کوفے میں جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ جب کوفے میں پہنچ گئے، یہ جو خولی بن یزید تھا، اس نے وہ اپنا جو حضرت امام حسین کا سر ان کے پاس تھا، اس نے وہ سر اٹھایا، اپنے گھر میں چلا گیا۔ اپنے گھر میں جا کے رات کے وقت، اب شام ہو چکی تھی، یہ سر لے جا کے اس نے اپنے گھر کے ایک تندور میں رکھ دیا۔ جو خولی بن یزید کے گھر والی تھی، جو ان کی بیوی تھی، وہ اللہ والی نیک عورت تھی۔ جب وہ رات کو تہجد کے لیے اٹھی، اس نے دیکھا کہ تندور سے نور نکل رہا ہے۔ اس نے دیکھا تندور میں روشنی کیسی ہے، شاید آگ تو میں بجھا کے سوئی تھی، مجھے پکا یاد ہے، یہ تندور میں روشنی کیسی آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ جب وہ آگے بڑھی، اس نے دیکھا کہ یہ تو حضرت امام حسین کا سر ہے۔ اس نے وہاں سے نکالا، ان کو صاف کیا، خوشبو لگائی، پھر کسی اونچی جگہ پر رکھ دیا، اور اپنے خامند خولی بن یزید کو جگایا، اور جگا کے کہا، او بدبخت انسان، تو نے تو کہا تھا کہ میں ایک باغی کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں، ایک باغی کے ساتھ جنگ کے لیے جا رہا ہوں، یہ تو نے حضرت امام حسین کو شہید کر دیا، لہذا آج کے بعد میں تمہیں چھوڑ کے جا رہی ہوں، یہ اپنا گھر بھی سنبھال، اپنے بچے بھی سنبھال لے۔ اس نے کہا، نانا مجھے چھوڑ کے نہ جانا، اگر مجھے چھوڑ کے تو چلی گئی میرا گھر برباد ہو جائے گا۔ اس نے کہا، اللہ کرے تیرا گھر بھی برباد ہو جائے، تو بھی برباد ہو جائے، جس طرح تو نے زہرا کے گھرانے کو برباد کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، ذرا غور کر کے جانا۔ ادھر جو قافلہ تھا ابن زیاد کے پاس پہنچا، جب صبح ہوئی، صبح کا سورج طلوع ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، ایک چوک میں ایک جگہ پہ حضرت امام حسین کا سر رکھ دیا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ ابن زیاد آیا، اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس نے حضرت امام حسین کے ہونٹوں پر لگائی۔ وہاں ایک نبی پاک علیہ السلام کا ایک صحابی کھڑا تھا، جس کا نام تھا زید، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، وہ پاس کھڑا ہوا تھا، بوڑھا صحابی تھا۔ اس نے کہا، او ابن زیاد، یہاں سے چھڑی ہٹا لے، اس ہونٹوں کو میں نے کئی مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کے ہونٹوں کے ساتھ لگتے ہوئے دیکھا ہے، لہذا میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ ابن زیاد نے کہا، او بوڑھے، اگر تو بوڑھا نہ ہوتا، سٹکا نہ گیا ہوتا، تو میں تیری ابھی گردن اڑا دیتا۔ لیکن حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ او کوفے والو، آج کے بعد تم غلام ہو جو تو نے نبی پاک کے نواسے کو شہید کر دیا ہے، جو تو نے نبی پاک کے نواسے کو شہید کیا ہے۔ تم کہتے ہو نا ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے، آج کے بعد تم ذلیل ہو گئے، آج کے بعد تم ذلیل ہی رہو گے۔
اور ابن زیاد نے کہا کہ کل کو کوئی بھی آدمی ہتھیار لے کے نہ آئے، بلکہ سب ہتھیار گھروں میں رکھ کے اور رونے والی شکلیں بنا کے آنا۔ فرمایا ہتھیار نہ لے کے آنا، رونے والی شکلیں بنا کے آنا۔ اس وقت رونے والی شکلیں بنا کے آ گئے اور پریشانی کا اظہار کرنے لگے۔ اس وقت بی بی زینب نے کہا اب کیوں تم روتے ہو؟ ہمیں شہید کرنے والے، ہمارا گھر سارا اجاڑنے والے تو تم ہو، اب تم کیوں روتے ہو؟ جب اس وقت انہوں نے پہلے سارا کام کیا، اس کے بعد خود ہی رونا شروع کر لیا۔ تو یہ وہ یزید کا لشکر تھا۔ اس کے بعد جب وہ ابن زیاد کے پاس، جو یہ ابن زیاد کے پاس پہنچے تھے، اب یزید کے پاس انہوں نے جانا ہے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے جمعے آپ کو اس سے آگے والا واقعہ بیان کریں گے۔ انشاءاللہ پورا واقعہ آپ کو سنائیں گے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔